السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو تھائرائیڈ گلینڈ کے بارے میں ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ جو گلے میں واقع ایک رسولی کی طرح گلٹی کی طرح ہوتے ہیں اور اس کا معمول کا کام جسمانی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ دو ہارمون بناتا ہے جو خون میں داخل ہوتے ہیں۔ اس غدود میں خرابی کی صورت میں مختلف مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ہائپو تھائرائیڈزم زیادہ فعال ہے تو اس کے نتیجے میں مریض میں الگ رجحان جو پیدا ہوتے ہیں اور مریض کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ مریض بوریت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی کمزوری کا احساس، دل کی تکلیف ہوتی ہے۔ خواتین کو اسہال اور وزن میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تھائرائیڈ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ابتدائی مرحلے میں اس کی تشخیص کی جائے۔ تھائرائیڈ کے کئی علاج ہیں جن کی تشخیص کے بعد ڈاکٹر اس کی دوا تجویز کر سکتے ہیں۔ تھائرائیڈ کی بیماری دیگر بیماریوں کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ان بیماریوں میں ڈائبٹیز اور گینٹھیا شامل ہیں۔ تھائرائیڈ کی علامات: اس کی کمی دماغی معذوری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اگر جسم کو مناسب مقدار میں آیوڈین نہیں مل رہی تو اس سے یہ کم ہو جاتی ہے، جس میں تھائرائیڈ گلینڈ پھول جاتا ہے اور گلے میں سوجن محسوس ہوتی ہے۔ تھائرائیڈ کی بیماری کی وجوہات میں آیوڈین کی کمی شامل ہے جو پیدائشی طور پر کمی ہو سکتی ہے۔ آیوڈین کی کمی تھائرائیڈ کی سوزش کا باعث بن سکتی ہے اور بعد میں گلے کے کینسر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تھائرائیڈ کے امراض کے لیے مختلف علاج موجود ہیں۔ تھائرائیڈ کی کمی تھائرائیڈ کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے، جس کی کمی انسانوں میں پیدائشی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر جسم کو مناسب مقدار میں آیوڈین نہیں مل رہی تو اس سے یہ کم پیدا ہوں گے اور جس میں تھائرائیڈ گلینڈ پھول جاتا ہے اور گلے میں سوجن اور سوزش محسوس ہوتی ہے۔ آیوڈین کی کمی اکثر تھائرائیڈ کی سوزش کا سبب بنتی ہے اور یہ سوزش گلے کے کینسر تک جا پہنچتی ہے۔ وزن بڑھنے کے بعد تیزی سے سانس لینے میں تکلیف اور بار بار دورے پڑیں گے۔ خواتین کو حمل اور بعض اوقات بانجھ پن کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تھائرائیڈ کی وجوہات: سب سے عام وجہ جسم میں آیوڈین کی کمی ہے۔ گاؤٹ کئی عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے بشمول خوراک میں آیوڈین کی کمی، ڈپریشن اور ذہنی تناؤ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذیابیطس بلڈ پریشر بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ بعض اوقات آیوڈین کی کمی والی غذاؤں جیسے گوبھی اور بروکلی کا بہت زیادہ استعمال دیگر غذائیں جیسے سویا بھی متلی کا سبب بن سکتی ہیں۔ کچھ دوائیں جیسے لیتھیم اور فینائل بیٹازون تھائرائیڈ کینسر، تھائرائیڈ گلٹی پر بڑھتے ہوئے نوڈلز۔ آئیے تھائرائیڈ کی کچھ اور وجوہات دیکھتے ہیں۔ ہائپر تھائرائیڈزم: اس کا مطلب ہے کہ تھائرائیڈ گلینڈ زیادہ فعال ہے۔ ایک عام وجہ ایک بیماری ہے جس میں مدافعتی نظام اینٹی باڈیز تیار کرتا ہے جو تھائرائیڈ غدود کو بے قابو طور پر متحرک کرتا ہے۔ غدود ہارمونز کی ضرورت سے زیادہ مقدار پیدا کر کے جواب دیتا ہے۔ نوڈلز اس بڑے محرک کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کچھ علامات میں دل کی بے قاعدگی، بے چینی، وزن میں غیر واضح کمی، گرمی کی عدم برداشت اور اسہال شامل ہیں۔ ہائپو تھائرائیڈزم: اس کا مطلب ہے کہ تھائرائیڈ غدود غیر فعال ہے۔ پچیوٹری غدود اپنے کیمیائی پیغامات بھیجتا ہے لیکن تھائرائیڈ کو اپنے ہارمونز پیدا کرنے کی ہدایت بھی جاری کرتا ہے۔ تھائرائیڈ غدود تعمیل کرنے کی کوشش میں بڑھتا ہے۔ اسباب میں آیوڈین کی کمی کے علاوہ غدود کی خرابی بھی شامل ہے۔ ہائپو تھائرائیڈزم کی کچھ علامات میں کم توانائی، ڈپریشن، سردی کی عدم برداشت اور قبض شامل ہیں۔ تھائرائیڈ کینسر: بعض اوقات تھائرائیڈ کینسر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص عمر یا جنس سے قطع نظر تھائرائیڈ کینسر پیدا کر سکتا ہے۔ واقعات کی اس میں شرح بہت زیادہ ہے اور علاج کی شرح بھی بہت اچھی ہے۔ خطرے کے کچھ عوامل بھی اس میں شامل ہیں۔ دائمی گٹھلی یعنی تھائرائیڈ گلٹی کا مسلسل بڑھنا، خاندانی تاریخ: تھائرائیڈ کینسر کی حساسیت وراثت میں مل سکتی ہے۔ جنس مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ تھائرائیڈ کینسر ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ تمباکو نوشی کی وجہ سے تھائرائیڈ کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اکیلے سگریٹ پینے سے تھائرائیڈ گلینڈ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی تھائرائیڈ کی بیماری کے خطرات کے ساتھ ساتھ اس کی شدت اور مضر اثرات کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ تمباکو نوشی تھائرائیڈ کی بیماری کے علاج کے اثرات کو بھی کم کرتی ہے۔ آیوڈین کا غلط استعمال بھی
اس کی ایک وجہ بن سکتا ہے۔ جن لوگوں میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے، اگر وہ آیوڈین کا استعمال کرتے ہیں تو آیوڈین کی زیادہ مقدار تھائرائیڈ کی بیماری کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ آیوڈین کی کمی بھی تھائرائیڈ کی بیماری کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آیوڈین کی کمی ان ترقی پذیر ممالک میں عام ہے جہاں ٹیبل سالٹ میں آیوڈین شامل نہیں کی جاتی۔ منشیات کا استعمال، بعض دواؤں کا استعمال بھی تھائرائیڈ کے کام میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ ان میں لیتھیم، دل کی بیماری کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں اور مدافعتی نظام کو درست رکھنے کے لیے استعمال ہونے والی ادویات بھی شامل ہیں۔ کھانے کی اشیاء، کچھ غذائیں کھانا بھی تھائرائیڈ کی بیماری کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان میں گوبھی، بروکلی، شلجم اور بند گوبھی شامل ہیں۔ تناؤ، زندگی کے اتار چڑھاؤ جیسے کسی عزیز کی موت، سانحہ یا ازدواجی مسائل تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے تھائرائیڈ کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تھائرائیڈ کا علاج، چینی جڑی بوٹیاں، چینی معالجوں کا خیال ہے کہ ہائپو تھائرائیڈزم جگر میں گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے علاج کے لیے سمندری نمک اور بحری بیلین تجویز کیے جاتے ہیں۔ ہائپو تھائرائیڈزم کا ایلوپیتھک علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر معاملات میں ہائپو تھائرائیڈزم کا علاج ہارمونز کی مقدار کو تبدیل کر کے کیا جاتا ہے جو آپ کا تھائرائیڈ اب پیدا نہیں کر رہا۔ یہ عام طور پر ادویات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک دوائی جو عام طور پر استعمال ہوتی ہے اسے لیوو تھائروکسین کہتے ہیں۔ زبانی طور پر یہ منہ کے ذریعے کھائی جاتی ہے۔ یہ دوا آپ کے جسم میں پیدا ہونے والے تھائرائیڈ ہارمون کی مقدار کو بڑھاتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی آپ کے تھائرائیڈ کے مطابق اس کی مقدار کا تعین کس طرح سے کیا جائے۔ یہ ایک قابل انتظام بیماری ہے، تاہم آپ کی باقی زندگی کے لیے آپ کو اپنے جسم میں ہارمونز کی مقدار کو منظم رکھنے کے لیے باقاعدہ دوائیں لینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اس بات کو یقینی بنا کر اس کا علاج صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کا احتیاط سے انتظام کر کے اور اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے ساتھ فالو اپ اپوائنٹمنٹ کر کے آپ ایک عام اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ تھائرائیڈ کا گھریلو علاج بھی ممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انگریزی علاج، اس کا جو ایلوپیتھک علاج ہے جیسے گولی ہے لیوو تھائروکسین کی یا تھائروکسن کی، وہ ضرور کھانی چاہیے۔ دار چینی، چھوٹی الائچی آدھا چائے کا چمچ، سونف اور ادرک کا ایک ٹکڑا آدھا کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابال لیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو آدھا گرم ہونے پر پی لیں۔ اسے اس مرض میں ایک اہم نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی۔ میری اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی اور بھی خوبصورت ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔